اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء اکرام، آج میں آپ کے سامنے کتاب نحمیر لے کر آیا ہوں۔ نحمیر یہ کتاب جس کو تصنیف فرمایا ہے ان کا نام علی ابن محمد بن علی جرجانی ہیں، جو سید شریف کے لقب سے مشہور ہیں اور ایک سید سند کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کی پیدائش مقام جرجان ہجری 748 میں ہوئی اور وصال ہجری 816 میں۔ یہ کتاب علم نحو میں ہے۔ اب اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب نحمیر علم نحو میں ہے اور اصول یہ ہے کہ جس علم کو بھی پڑھا جائے تو پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ علم کس فن میں ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، یعنی اسے پڑھ کر کیا حاصل ہوگا اور اس میں کس سے بحث کی جائے گی۔ یہ تمام چیزوں کا جاننا اس طالب علم پر ضروری ہے جو علم نحو پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ اس علم کی یعنی علم نحو کی تعریف پڑھیں۔ تو علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ علم نحو ایسے اصول و قوانین کو جاننا ہے کہ جن کے ذریعے تینوں کلمے یعنی اسم، فعل اور حرف کی آخری حالتوں کو پہچانا جائے کہ ان کی آخری حالتوں پر اعراب کیا آیا ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یہ تمام چیزیں کس سے معلوم ہوتی ہیں؟ علم نحو سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع آتا ہے صاحب کلمہ اور کلام۔ کلمہ اور کلام یعنی اس علم میں جس سے بحث کی جائے گی وہ کلمے سے بحث کی جائے گی یا کلام سے بحث کی جائے گی۔ یہ کلمہ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے۔ کلام ہے تو کلام تام ہے، ناقص ہے۔ یہ تمام چیزیں اس علم میں ہمیں معلوم ہوں گی اور اس کی غرض و غایت کا جاننا ضروری ہے۔ غرض و غایت یہ ہے کہ طالب علم اپنے ذہن کو خطائے لفظی سے بچا لے کلام عرب میں، یعنی کوئی غلطی نہ ہونے پاوے، کوئی غلطی اس سے سرزد نہ ہو۔ یہ علم نحو کا مقصد ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ صاحب اس کی عربی بناؤ، زید کھڑا ہے، تو آپ نے زید قائم کے بجائے کہہ دیا زید قائم۔ تو اب یہاں پر لفظی خطا سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا نہیں، تو علم نحو کے مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ غرض و غایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ دکان پر گئے اور دکان پر قلم خریدنے کے لیے گئے، تو قلم خریدنے کے ارادے سے نکلنا یہ غرض ہے، اور قلم خرید لیا آپ نے تو یہ غایت ہے، یعنی قلم خریدنے کے ارادے سے گئے اور قلم خرید لیا تو غرض و غایت کو آپ نے مکمل کر لیا۔ ایسے ہی علم نحو پڑھنے کے لیے نکلے، آپ نے علم نحو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے آپ سے کہا گیا کہ زید کھڑا ہے، اس کی عربی بناؤ، تو آپ نے زید قائمین کے بجائے زید قائمن بنا دیا، تو آپ نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے ذہن کو کلام عرب میں ہونے والی لفظی غلطی سے بچا لیا۔ لفظی غلطی کیا؟ یعنی زید قائمین نہ پڑھ کر کے زید قائمن پڑھا، زید
قائمن پڑھا، اور قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں کیا مرفوع ہوتے ہیں، یعنی زیدن پہ بھی پیش آئے گا اور قائمن پہ بھی پیش آئے گا۔ یہ ہوا صاحب علم نحو کی تعریف، اس کا موضوع اور غرض و غایت۔ اب علم نحو کا حکم کیا ہے، اس کا سیکھنا، اس کا حاصل کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی فرض کفایہ اس لیے ہے کہ قرآن و حدیث سے استدلال کرنے میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب علم نحو کا حکم بھی ہو گیا، اب صاحب اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ قرآن و حدیث سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے علم نحو۔ اور ایک روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ علم نحو کو اس طرح سیکھو، اس طرح پڑھو جیسے کہ فرائض اور سنن سیکھتے ہو پڑھتے ہو۔ ایک قول اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ کہا گیا کہ علم نحو تمام علوم کا باپ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ علم نحو کلام میں ایسے ہے جیسے کہ کھانے میں نمک۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یعنی علم نحو کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ کہا گیا النحو فی العلوم کالبدر بین النجوم، کہ علم نحو تمام علوم میں ستاروں میں چودھویں کی رات کی طرح ہیں، چودھویں کے چاند کی رات کی طرح ہیں۔ اس کی تعریف کو بیان کر دیا، اس کی غرض و غایت کو بیان کر دیا، اس کے موضوع کو بیان کر دیا، اور اس علم نحو کا حاصل کرنے کا حکم کیا ہے اس کو بیان کر دیا، علم نحو کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کر دیا۔ اب کتاب پڑھتے ہیں۔ کتاب میں سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی رحم مہربان رحم والا۔ اب یہاں پر رحمان اور رحیم دو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، الرحمن الرحیم، یہ دو صفتیں ہیں۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کا مادہ ایک ہے، لیکن صفت کا وزن الگ الگ ہے۔ اب رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اور الرحیم تو ہے یہ صفت عام ہے۔ صفت خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کے ساتھ پائی جائے، کسی دوسرے کے ساتھ نہ پائی جاتی ہو، اور عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی پائی جائے اور اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی اس کو متصف کیا جا سکے۔ عام اور خاص ہونے کی عام و خاص ہونے کا ایک اشارہ اور ملتا ہے، وہ یہ کہ رحمان کے اندر ایک نقطہ ہے اور رحیم کے اندر دو نقطے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رحمان وہ صرف اور صرف ایک کے لیے آئے گی اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور رحیم یہ صفت عام ہے کیونکہ دو نقطے ہیں، اور دو نقطے کو ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ الرحمن یہ صفت خاص ہے اور رحیم صفت عام ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خطبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اور درود و سلام ہو اس کی بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، ان کی تمام آل پر۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کہ اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، حالانکہ یہ کتاب علم نحو میں ہے، تو علم نحو کے کسی قاعدے سے ہی اس کتاب کو شروع فرماتے، لیکن اس کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کتاب کو شروع کرنے سے تین چیزوں کی تابعداری ہوتی ہے۔ قرآن شریف کی تابعداری ہوتی ہے،
حدیث شریف کی تابعداری ہوتی ہے اور سلف صالحین کے طرز عمل کی تابعداری ہوتی ہے۔ قرآن شریف کی اس طرح کہ قرآن میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور حدیث شریف کی تابعداری یہ ایسے ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اخطا، کہ ہر وہ اچھا کام جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ رحمت الہی سے خالی رہتا ہے۔ اور سلف صالحین کی تابعداری ایسے کہ سلف صالحین نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کیا ہے۔ اس اعتبار سے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب نحمیر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا۔ اب دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے شروع فرما دیا، چلو کوئی بات نہیں، الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ الحمد سے شروع کرنے سے بھی 3 چیزوں کی تابعداری کی جاتی ہے، حدیث شریف کی، قرآن شریف کی اور سلف صالحین کی۔ قرآن شریف کی اس طریقے سے کہ قرآن میں بھی بسم اللہ کے بعد الحمد لکھی ہوئی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اخطا، کہ ہر وہ اچھا کام جس کو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیے جائے تو وہ ناقص و ادھورا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث شریف پر عمل ہو گیا، تو حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب کو الحمد سے شروع کیا۔ اور سلف صالحین کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی کتاب تصنیف کی ہے تو بسم اللہ کے بعد الحمد شریف کو لکھا ہے، یعنی اپنی کتاب الحمد سے شروع فرمائی ہے، حمد باری تعالیٰ سے شروع فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے مصنف علیہ الرحمہ نے سلف صالحین کے طریقوں کو اپناتے ہوئے، قرآن و حدیث کو اپناتے ہوئے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمد سے شروع فرمایا۔ اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب بسم اللہ ہی کو پہلے کیوں بیان کیا، الحمد کو بعد میں بیان کیا؟ الحمد کو پہلے بیان کر دیتے، بسم اللہ کو بعد میں بیان کر دیتے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ صاحب کہ بسم اللہ میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے اور ذات اصل ہوتی ہے، اور الحمد میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے اور صفت کیا ہے، فرع ہوتی ہے، اور قاعدہ کلیہ ہے کہ ذات مقدم ہوتی ہے فرع پر۔ اس اعتبار سے بسم اللہ میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے تو بسم اللہ کو مقدم کر دیا، اور الحمد میں اللہ کی ذات اللہ کی صفت کا ذکر ہے تو اس اعتبار سے الحمد کو بعد میں بیان کر دیا۔